خدا کا گھر بن گیا، خدا کے حرم کی حدود کا اب تعین ہونا تھا۔ حدود بھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خدا نے طے کروائیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے گردا گرد لے کے پھرے یا کسی اونچے پہاڑ پہ کھڑے ہو کے چاروں طرف کی جگہیں دکھا دکھا کے نشاندہی کرائی ہوگی۔ بہرحال نشاندہی ہوئی، شاید اسی سمے کسی کو اندازہ نہ ہوا ہو، مشرقی حد پہ مینا اور عرفات سے ہوتی ہوئی خانوادہ ابراہیم علیہ السلام کی کہانی تو بن گئی۔ باقی حدوں کی کیا کہانی ہے، وہ بہت بڑا کہانی کار ہے۔ ایسا کہ کوئی کام نہیں کرتا جس میں کوئی کہانی نہ ہو، کوئی راز نہ ہو، کوئی بشارت نہ ہو، خبر نہ ہو۔ مشرق کے الٹ خانہ کعبہ کی مغربی حد دیکھ لیں، الحدیبیہ۔ جبرائیل امین علیہ السلام جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مغربی حد کا وہ کنواں دکھا رہے تھے کا نام الحدیبیہ ہونا تھا، وہاں سبز بال تھا۔ فاصلہ اس کا بھی حرم سے اتنا ہی ہے جتنا مشرقی حد عرفات کا، یعنی 22 کلومیٹر۔ پہلے مشرقی حد دکھائی، پھر مغربی حد۔ اس وقت تک تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ 2000 سال بعد وہاں رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے، ان کے 1400 وفاداروں نے جنہیں مرنے کا حلف دینا تھا۔ جب وہ سمے آیا، حلف دیا گیا، زمین و آسمان کا خالق کچھ ہوا اور اپنا ہاتھ بھی ان کے ہاتھوں کے اوپر رکھ دیا۔ مغربی حد کہاں طے ہوئی پتہ چلا؟ حدیبیہ پہ۔ جگہ پہلے طے ہو گئی، واقعہ بعد میں ہوا۔ واقعہ بھی صلح و عطشی کے عہد کا۔ حرم کی جنوبی حد کا تعین دیکھ لیں۔ خانہ کعبہ کے جنوب میں رکن یمانی کی سیر میں 16 کلومیٹر کی دوری پہ ایک جھیل نما خشک کن مقام ہے، اضافہ لبن، قریب دہی جیسا سفید رنگ کا پہاڑ۔ بعد میں قبیلہ خزاعہ وہاں آباد ہوا۔ اس قبیلے نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا سسرالی قبیلے بنو جرم کو حرم سے بھگا بھی دیا۔ مدتوں حرم کی پاسداری کی، پھر ان کے کنبے میں ان کے تاجر کی بیٹی کا بیاہ اولاد اسماعیل کے سپوت قصی سے ہو گیا۔ کعبے کی دیکھ بھال کی ذمہ داریاں خزاعہ سے نکل کر پھر آل اسماعیل کے پاس آ گئیں۔ بنی خزاعہ حرم کی گلیوں سے نکل کر حرم کی حدود پہ آ گیا۔ 2000 سال گزر گئے، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آ گیا۔ بنی خزاعہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف بن گیا۔ جب انہیں ان کے دشمن بنو بکر قبیلہ نے قریش کی مدد سے ان پر حملہ کیا تو ایک عجیب بڑا واقعہ ہو گیا۔ صلح حدیبیہ کی تنسیخ ہو گئی، صلح کا معاہدہ ٹوٹ گیا اور یہی بات فتح مکہ کی وجہ بنی۔ اب سمجھ آ رہی ہے، حدود اتفاقاً طے نہیں ہوئی تھیں۔ ان حدود حرم میں حرم کی ساری داستان چھپی ہوئی ہے، گزری بھی، گزرنے والی بھی۔ شمالی حد میں بھی کئی کہانیاں ہیں۔ شمال مغرب میں حرم کعبہ کی حد تنیم ہے۔ کعبہ سے 7.5 کلومیٹر دور جہاں آج کل مسجد عائشہ ہے، وہ تو نظر آتی ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اسی احاطے میں کہیں ایک ایسا مقام ہے جو نہ کبھی خدا بلا سکتا ہے، نہ خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ اور سیدنا زید بن بسنہ کی شہادت کی جگہ ہے رضی اللہ عنہ۔ تفصیل آگے آئے گی۔ وہ پڑھے لکھے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر غریب مسلمان تھے۔ کچھ کافر انہیں دھوکے سے پکڑ لائے، مکہ میں فروخت کر دیا۔ خریدنے والوں نے بدر کی جنگ میں ان کے ہاتھوں مرنے والے اپنے باپ چاچا کا بدلہ لینے کے لیے انہیں پھانسی پر لٹکا دیا۔ ایک کو تلوار سے مارا، دوسرے کو پھانسی پر چڑھایا۔ پھانسی کا پھندا ابھی گرا نہیں تھا کہ اس عہد کے مشرکوں کے سردار ابو سفیان ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے آگے آیا اور حبیب رضی اللہ عنہ اور زید بن بسنہ سے پوچھنے لگا، تمہیں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ تم گلے میں رسی ڈال کے پھانسی کے انتظار میں لٹکنے کے بجائے مدینہ میں وہاں ہوتے جہاں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور تمہاری جگہ یہ پھندا ان کے گردن میں ہوتا؟ حبیب رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کی پوری بات خدا جانے سنی یا نہیں۔ ایک کی پھانسی کے پھندے میں گردن پھنسی ہوئی تھی اور دوسرے کی گردن سے 1.25 فٹ پہ ننگی تلوار تھی۔ جسم ایک تنکے کی طرح پیروں کے نیچے پڑے پتھروں پہ جھول رہے تھے۔ ابو سفیان کی بات سن کے ان کی آنکھیں خون سے لال سرخ ہو گئیں۔ لگتا تھا انہوں نے غور سے دیکھا تو آنکھوں کی جھلی پھٹ جائے گی، خون کا فوارہ نکلے گا۔ انہوں نے مرتی ہوئی آنکھوں میں کائنات کی ساری زندگی کی راز بھر کے ابو سفیان کی طرف دیکھا اور سرخ آنکھوں سے آنکھوں کی ہچکیوں کے ساتھ بولے، ابو سفیان، میری ایک نہیں 1000 بار ایسے پھندے پہ پھانسی ہو، مگر میں ایک بار بھی یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو کم عقل کیسی بات کرتا ہے؟
ابو سفیان اپنے موٹے پیٹ کی دونوں طرف سے ہاتھ اٹھا کے اپنی چندیا کو ملتے ہوئے بولا، اس طرح محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداران ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہی مقام تو خانہ کعبہ سے 7.5 کلومیٹر شمال مغرب میں مسجد تنعیم کے برابر محبت میں جلے پروانے کی کہانی کا وقوع ہے۔ یہ حد حرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانوں کی محبت تھی۔ ایک حد اور بتاتا ہوں، تنعیم سے اوپر شمال کی طرف خانہ کعبہ سے 13 کلومیٹر دور وادی نخلا، مکہ سے طائف کا راستہ، یہاں کئی اہم باتیں ہوئیں۔ کہنے کو اسی کے پاس جورانہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ بدر سے کچھ پہلے عبداللہ بن جیش رضی اللہ عنہ نے عمرو بن حضرمی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کا خون کیا، جو اسلام میں کسی مسلمان کے ہاتھوں غیر مسلم کا پہلا خون تھا، جس پر رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم سٹ پٹا گئے اور اللہ کے حضور عرض کی، اے اللہ، اس خون سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کافر کے خون کا خون بہا دینے کے لیے مسلمان اور یہودیوں سبھی شہریوں سے رابطہ بھی کیا۔ اللہ نے کلام اتارا، پریشان نہ ہو، یہ بری بات صحیح، مگر جو لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہیں اور مارتے ہیں وہ اس سے بھی بری حرکت ہے۔ یہی جورانہ ہی وہ جگہ ہے جو جنگ بدر کی جگہ بنی اور حرم سے 22 کلومیٹر دوری پہ حد ٹھہرائی گئی۔ بات نخلا کی ہو رہی تھی جو کعبہ سے 13 کلومیٹر شمال میں ہے۔ جہاں فتح مکہ کے بعد رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کچھ سوار دے کر کہا، جاؤ وادی میں بنے مندر میں رکھی ہوئی عزا کی مورتی کو توڑ آؤ، جسے کم عقل مشرک اللہ کی بیٹی کہا کرتے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے، مندر توڑ کر آ گئے، پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزا کو توڑا؟ خالد بن ولید بولے، جی سرکار، ہر چیز توڑ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نفی میں گھمایا، فرمانے لگے پھر جاؤ۔ خالد پھر کے اس بار غصے میں ایسی توڑ پھوڑ کی کہ عزا کی مورتی ریزہ ریزہ ہو گئی۔ پھر اس مورتی کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور کالے سیاہ دھوئیں کے مرغلے میں ایک سیاہ فام بے ہنگم ڈراؤنے چہرے والی چڑیل اپنے بال کھولے چیخیں مارتے ہوئی نکل کے بھاگی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی ضرب سے کٹ کر گری اور ختم ہو گئی۔ واپس آ کر خالد نے سارا واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا اور بولے، یہی تھی عزا، ختم ہو گئی۔ یہ سب واقعے تو ہو گئے، مگر نخلا حرم کعبہ کی حد بننے کی یہ وجہ محسوس ہوتی ہے کہ وادی نخلا وہ جگہ ہے جہاں خون سے لت پت پاؤں لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے اترے تھے۔ اپنے آزاد کیے ہوئے غلام سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس ٹھنڈ پہ پہاڑ شہر میں گئے تھے۔ 80 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کر کے مکہ میں قبیلے کا سرپرستی دینے والا چچا سیدنا ابو طالب اور غم گسار بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ سوچا طائف خوش حال مکہ والوں کے باغات کا شہر ہے، قرابت دار ہیں، شاید کسی کے دل پہ خدا کے کلام کا اثر ہو، وہ ایمان لے آئے۔ پیدل قدم قدم چل کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہاں بے عقل جاہلوں نے پتھر مارے، لہو لہان کر دیا۔ پہاڑ سے اترتے اترتے وادی نخلا میں پہنچے۔ خون پیروں پہ جمع ہوا تھا، سر پر ڈالی گئی دھول تھی، کمر پہ مارے ہوئے پتھروں کے نشان تھے، پیچھے شور مچاتے پتھر مارتے بچوں کا ریلا تھا۔ ریلے کے ساتھ اس بستی کے لوگوں کی حقارت بھری طنز سے کاٹتی آنکھیں تھیں۔ وادی نخلا میں پہنچ گئے تو آسمان سے جبرائیل امین علیہ السلام پہاڑ کے فرشتے کو لے کر حاضر ہو گئے۔ بولے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہاڑوں پہ دسترس والا فرشتہ ہے اور اب آپ کی کمان میں ہے، جو کہیں تعمیر ہوگی۔ پہاڑوں کے کماندار فرشتے نے بڑھ کر سلام کیا اور کہنے لگا، پہاڑوں پہ آپ کی شان مبارک پہ جو گستاخیاں ہوئی ہیں وہ سب خدا نے دیکھیں، اس لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں ابھی ان پہاڑوں کو توڑ کر ان لوگوں پہ گرا دوں جنہوں نے آپ کو زخم دیے۔ نہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخم تھے، جسم سارا زخم سے بنا ہوا تھا۔ مگر ایک دم ہاتھ اٹھا کے پہاڑوں کے کماندار فرشتے سے بولے، نہیں، کچھ نہ کرو، یہ نہیں تو ان کی اولاد ایمان کے دولت سے مالا مال ہوگی، تم کچھ نہ کرو، جاؤ۔ یہ حد رحمت العالمین کی حد ہے، طے یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام پہ ہوتی تھی، ثابت اسے 2000 سال بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہی دعا کی تعبیر نے کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بہت شکریہ۔